ابھی سوال بات چل رہی تھی کہ غیبت کتنا سخت گناہ ہے، اس کو کتنا سخت گناہ بتایا گیا. علامہ اقبال قادری صاحب نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت فرمائی. اسی موضوع میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں علی وقار قادری صاحب. میں بس مختصر اس میں ایک دو باتیں عرض کر دوں. حضرت مالک بن دینار ایک گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ولی. ان کے پاس ایک شخص آیا روتا دھوتا ہوا اپنا حال سنانے. اس نے آ کے بتایا، آپ کا مرید بھی تھا، بتایا جی میری ہمشیرہ تھی، بہن تھی، فوت ہو گئی تو ہم ان کی تدفین کے لیے گئے تو کچھ ضروری سامان تھا اس کے، وہ اس وقت جیبوں کی اور نوعیت ہوتی تھی، اس کے ساتھ تھا، اور تدفین میں وہ بھی قبر میں گر گیا. صحیح. تو گئے، انہوں نے کہا ایک طرف سے وہ تھوڑا سا کھود کے تو نکال لیتے. نکالنے گئے تو اس نے دیکھا کہ قبر خدا نخواستہ آگ سے بھری ہوئی ہے، اللہ معاف فرمائے، اور وہ اس کی بہن سخت تکلیف کی عالم میں. اب وہ غیر شادی شدہ تھی، وہ آ گیا ماں کے پاس، کہتا ہے کہ تمہاری بیٹی تھی، سارا دن تمہارے ساتھ ہے، بتاؤ اس کے اندر کون سی خامی تھی. اس نے کہا وہ نماز بھی پڑھتی تھی، صالح بھی تھی، ساری کچھ تھی. جب اس نے غور کیا تو اس نے کہا ہاں ایک کام اس میں یہ تھا کہ وہ حظ لے کے لوگوں کی باتیں کان لگا کے سنا کرتی تھی اور پھر اس کو بڑھا چڑھا کے آگے لوگوں کو بتایا کرتی. اچھا. تو حضرت مالک بن دینار نے کہا بس اسی وجہ سے وہ سزا میں گرفتار. اور دوسرا تصوف کی کتب میں واقع آتا ہے، ہمیں آنکھوں اپنے مطلب دل کے اور کانوں کو اور دل کی آنکھوں کو اور سر کی آنکھوں کو کھولنا چاہیے. ایک شخص ایک بزرگ ولی اللہ کے پاس آیا، ان کو آ کے کہتا ہے جی، انہوں نے کہا یہ کھائیں. انہوں نے نگاہ ولایت سے دیکھ لیا اس شخص کی باطن کو. وہ کہا جی میرا روزہ ہے. تو آپ نے توجہ فرمائی تو اس نے کہہ کر دی، کہہ کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے. تو آپ نے فرمایا ابھی جو غیبت کر کے آیا مردار کھا سکتا ہے جو حرام ہے، اور یہ تو میں تجھے حلال کھانا کھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، روزے میں یہ نہیں کھا سکتا، اس کی احتیاطیں کرتا ہے، اور جو مردار کھانا حرام ہے یہ کھا رہا ہے، یہ تجھے بہترین ہے، یہ تجھے جائز ہے. وہ پشیمان ہوا. تو مطلب یہ حال ہوتا ہے کہ وہ مردار، میں احادیث میں ہے نا، تو ہمارے اعتقاد ہے رسول خدا نے جو کہا وہ اللہ نے کہا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اپنی زبان اپنی خواہش سے حضور نہیں چلاتے، ٹھیک ہے نا. تو گویا جب ہم غیبت کرتے ہیں تو فی الواقع ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے پیٹ بھرے یا نہ بھرے یہ ایک الگ معاملہ ہے. اور حضور نے فرمایا، آخری حدیث بتا دوں کہ ایک عجیب و غریب بات آپ نے فرمایا کہ یہ زنا اور بدکاری سے بھی شدید تر گناہ ہے. اچھا. صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے شدید تر گناہ؟ فرمایا اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جب کوئی بدکاری کرتا ہے تو فوراً وہ کرتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے، پشیمان ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے. اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے بعد ندامت نہیں ہوتی، الٹا بندہ اور شیر ہو جاتا ہے. تو اور وہ کیا ہوتا ہے، یوں اس کے نامہ اعمال کے اندر سے ہر شے آگ لگتی جاتی ہے اور خاتمہ ہوتا ہے. بلکہ یہاں جو آپ نے بات کی اس میں بات کہوں گا کہ میں اکثر بھائی میں یہ بات کرتا ہوں کہ ٹریولنگ کرتے ہیں، آپ سب ماشاءاللہ، دانیال، آپ، شبانہ، آپ سب بھی ٹریولنگ کرتے ہیں. انٹرنیشنل جہازوں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ الکوہل والے جو وائنز ہوتی ہیں، شراب بھی ان کو پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن جو پینا چاہے وہ، کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اوائڈ کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں. میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ کسی بندے نے ایک بات کہی، کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک بندہ تھا اور وہ مسلمان ہی تھا. اس نے پہلے تو وہ شراب پی، معاذ اللہ استغفر اللہ، شراب پینے کے بعد اب جب کھانے کا ٹائم آیا تو پوچھتا ہے یہ گوشت حلال ہے یا حرام. یعنی وہ پہلے وہ کام کر چکا ہے جو عین حرام ہے، اس کے بعد گوشت کے بارے میں پوچھ رہا ہے حرام ہے حلال. تو یہ بہت اچھی بات اپنے کی، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کو، بڑی بڑی چیزوں کو چھوٹا چھوٹا لے رہے ہوتے ہیں. اور ہم جیسے گناہ کبیرہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ کرتے ہیں نا، تو یہ بھی گناہ کبیرہ کے برابر ہوتا ہے. آڈینس میں سے کوئی لوگ اگر سوال کرنا چاہیں اس موضوع پر. جی وعلیکم السلام. میرا کوسچن یہ ہے کہ اگر ہم گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے فرینڈز دو لوگ جو ہیں وہ دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس کا گناہ ہمیں ملے گا؟ اس کا مختصر جواب دیجیے گا تاکہ ہم اور بھی لوگوں سے سوال. جی بالکل، غیبت کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت سننے کا بھی اتنا ہی گناہ ہے. واہ. آگے اگلا سوال. جی ادھر مائک دیجیے گا پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے دوستوں کے متعلق کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بھائی ہمارا توجہ دلاتا ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں، تو آگے سے ہم اسے جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو تب بھی ہم اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں. دوست کہتے ہیں کہ اگر وہ سامنے ہوتا تب بھی ہم اس سے یہی بات کرتے ہیں. اس بارے میں علامہ اقبال قادری صاحب آپ فرمائیے کہ کیا حکم ہے؟ نہیں، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے. دل آزاری تو ہوتی ہے، جب بھی کوئی آپ فیل کرے یا نہ کرے، ہر بندہ دانشور ہے. جب بھی کسی کی کوئی برائی بیان کی جائے، وہ ضرور ایک وقت ضرور آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار فلاں وقت فلاں دن تو نے ایسی بات کہی تھی. تو یہ اگر یہ ایسی بات ہے نا کہ اس کے سامنے کی جا سکتی ہے تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط کریں اور اس کے سامنے ہی کہیں. بلکہ یہاں اگر آپ اجازت دیں تو مولا علی علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ اگر تم نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو تنہائی میں اصلاح کرو. تنہائی میں اصلاح کی تو اس کو سنوار دیا. محفل میں اگر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو اس کا مطلب تم نے اس کو اور بگاڑ دیا، کیونکہ محفل میں 10 لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، عزت نفس مجروح ہوتی ہے.
ایک آنٹی آپ سوال کرنا چاہ رہی تھی, مائک ادھر لائیے گا پلیز. سوال ہو رہا ہے. جی جی, اب میں ان کا سوال لے لوں اس کے بعد. جی بسم السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ معاشرے میں غیبت بہت زیادہ ہے جی اور ہر انسان جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے اور غیبت کرتا ہے, ہمیں اس سے بچنا کیسے چاہیے؟ علی وقار قادری صاحب. 2 طریقے ہیں جی. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ حال اور مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے, صحیح اس میں تو توبہ کر لیں پکی. صحیح. اس سے بچنے کا تو یہ طریقہ ہے. کلیئر ہو گیا. اب ہے پیچھے کا بچنا. پیچھے کے بچنے سے حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں, حضرت عطا تابعی ہیں, ان کے پاس کوئی یہ سوال لے کر آیا کہ اب کیا کیا جائے جو میں کر چکا ہوں. آپ نے فرمایا 2 ہی صورتیں, اللہ سے توبہ کرو اور جس کی ہے اس کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کہہ دو جی اتنی ہے میں نے تمہاری غیبت کی ہے, مجھے معاف کر دو, میں بس کر بیٹھا, میں کیا کر سکتا ہوں. تاکہ یہ جو سوال جو آپ جا کے ندامت کا سامنا کریں گے قیامت کے دن یہ آپ کو بڑی ندامتوں سے بچا دے گا. اور روایات میں ہے کہ جب آپ کا نامہ اعمال پیش ہوگا تو آپ کہیں گے باری تعالیٰ میں نے تو فلاں 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 نیک عمل کیے تھے اور میرے نامہ اعمال میں کہاں ہے؟ اللہ فرمائے گا جن کی غیبتیں کرتا تھا اس کے نامہ اعمال لاؤ, وہ ادھر درج ہوں گے سارے. بہت شکریہ. اور کوئی سوال آڈینس میں سے؟ جی آپ کرنا چاہیں گے, جی بولیں. میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر ہم کسی ایسے بندے کی برائی کرتے ہیں جو تھوڑا سا بھائی زور سے بولیے گا. میرا سوال یہ ہے, اگر ہم ایسے کسی بندے کی برائی کرتے ہیں, نہیں مائک آپ قریب کریں اور زور سے بولیں. اچھا میرا سوال یہ ہے, اگر ہم کسی ایسے بندے کی برائی کرتے ہیں جو ہمیں نہیں جانتا لیکن ہم اسے جانتے ہیں, جیسے کوئی مشہور سیلیبریٹی ہو, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں برائی کرتے ہیں, تو کیا وہ غیبت ہوگی؟ کیونکہ وہ تو ہمیں تو جانتا نہیں جس سے آپ نہیں ملے اس کے بارے میں اگر آپ کوئی برائی کرتے ہیں اس کی غیبت میں, تو کیا برائی شمار؟ پھر تو یہ غیبت سے بھی بڑا جرم ہوگا. غیبت تو تب ہوگی نا آپ کسی کے ساتھ رہیں اور اس کی برائیوں کو آبزرو کریں اور اس کو اس کی غیر موجودگی میں بیان کریں. جس کے ساتھ صحبت ہی نہیں رہی اور اس کے بارے میں آپ رائے زنی کر رہے ہیں اور اس کی غیر موجودگی میں غلط کر رہے ہیں, تو یہ اس سے زیادہ گناہ. اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی بڑا عام ہوتا ہے, جس سے آپ ملے نہیں ہوتے, ایک بندے نے کوئی چیز پوسٹ شیئر کی اور آپ نے دھڑا دھڑ پوسٹ فارورڈ کرنا شروع کر دی بغیر کسی تصدیق کے, تو یہ اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے. اور یہ سوشل میڈیا پہ ہمارے جو جتنے لوگ بیٹھتے ہیں, بلکہ میں یہاں ایک حدیث کا مفہوم عرض کرتا جاؤں کہ ایک شخص نے رسول اللہ کے سامنے کسی شخص کے بارے میں رائے دی کہ وہ بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, نیک ہے, صالح ہے. حضور نے فرمایا کیا اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں. فرمایا کیا سفر کیا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا کیا معاملہ کیا کوئی کاروبار؟ نہیں. تو فرمایا کیسے رائے دے سکتے ہیں؟ ہاں یہی مولا علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک ہی قرآن سے سبق مل رہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم منتقل ہوا مولا علی تک. مولا علی سے بھی کسی نے پوچھا یا علی یہ بتائیے کہ انسان کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہا 3 چیزیں ہیں, یا تو اس کے ساتھ کھانا کھا لو, یا اس کے ساتھ سفر کر لو, یا معاملات کر لو, اسی میں انسان کی پہچان ہو جاتی ہے. ہمارے مہمان بیٹھے, آپ میں سے بھی کوئی اپنی زندگی کی ایکسپیرینس, آپ کے پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں, اس ایکسپیرینس کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. کوئی سوال آپ ان سے کرنا چاہیں, اپنی کوئی بات اس حوالے سے شیئر کرنا چاہیں, تینوں میں سے کوئی بھی؟ میں کرنا چاہوں گا سوال. مائک ٹھیک ہے, مائک لگا ہوا ہے آپ کو. بولیں کہ اصل انسان کی سوچ ہے, یہ جسم تو ہماری پہچان کے لیے ہے, تو روح تک پہنچنے کے لیے یعنی کہ جو اصل انسان ہے ہمیں کیا اپنانا چاہیے؟ اس پر حضرت میں سمجھنا یہ پیغام دینا چاہوں گا آپ کے نور رمضان پلیٹ فارم سے کہ سب سے پہلے یہ ہے اس کی اویئرنیس, اس کی ڈیفینیشن جس طرح کہ ہمیں علم, اکثر چیزیں ہیں ہمیں ان کا مطلب غیبت ہے ہمیں اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی, جھوٹ ہے اس کی ڈیفینیشن ہی نہیں آتی. اس کے لیے بہترین حل ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائے. سر ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے اور آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ کہ ہم آپ کو بلا کر یہی چاہتے ہیں کہ کم سے کم غیبت ہے کیا آپ لوگوں کے ذریعے پتہ چل سکے. وہ نزہۃ المجالس میں صاحب نزہۃ المجالس نقل کرتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ عالم بن. یا رسول اللہ عالم نہ بن سکوں پھر کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر علماء کی صحبت میں بیٹھا کر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحبت کا بھی ٹائم ہی نہ ملے, کام کاروبار میں اتنا, تو آقا علیہ السلام نے تیسرا ارشاد فرمایا پھر علماء سے محبت کیا کر. ان 3 میں سے کوئی ایک بن, چوتھا نہ بن, یعنی علماء حق پر تنقید کرنے والا. مطلب یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے. جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا, بات پھر وہ ایزی لوڈ پہ آ جائے گی کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ برائی کا کتنا بڑا گناہ ہے. بالکل اویئرنیس, بالکل. پہلے ہم جو ہیں ان چیزوں کے بارے میں سیکھنے کے لیے علماء کی صحبت اختیار کریں. جاننا چاہیے کہ غیبت ہے کیا, جھوٹ ہے کیا, تو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پھر برائی سے بچنے کا ہمارے اسلاف ہیں. جی حضرت امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگوں کو کسی نے بتایا جی فلاں شخص جو ہے نا آپ کی غیبت کرتا ہے, یعنی اصلاح کا طریقہ کیا ہے. صحیح. تو آپ نے
جن کے بارے میں غیبت کی گئی تھی، آپ نے پتہ کیا کیا کہ اس زمانے میں مطلب یہ ایک آج تو رسگلہ یہ سویٹ ڈش جو ہے نا بڑی مرغوب یہ چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اس دور میں کیا تھا، آج بھی عرب کی یہ بڑی مرغوب غذا ہے، کھجور، اجوا کھجور کو گٹھلی نکال کے مکھن اور بادام رکھ کے پیش کرنا، یہ بڑی اعلیٰ ایک ڈش گنی جاتی ہے۔ وہ بزرگوں نے بڑی اچھی ڈش تیار کروائی، ٹوکری تیار کروا کے نا جس نے غیبت کی تھی اس کے پاس حاضر ہوئے، یا حضرت یہ گفٹ ہے آپ کے لیے، کہنے لگے آپ کون ہو، میں تو جانتا نہیں، کہا جی آپ کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ آپ میری غیبت کرتے ہیں، تو کہا یہ کس لیے، کہا یہ اس لیے ہے کہ آپ غیبت کرتے ہیں، آپ کی نیکیاں مجھے مل جاتی ہیں اور میرے گناہ آپ کے کھاتے میں چڑھ رہے ہیں، لہذا اور کیا کریں۔ یعنی اصلاح کا ایک انداز تھا نا کہ آپ اور غیبت کیا کریں، یہ خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ میں تو شاید اتنی نمازیں نہ پڑھ سکوں، روزے نہ رکھ سکوں، تو ایسے ہی نیکیاں ملتی رہیں گی۔ کلیہ یہ ہے کہ ہمیں سیرت نبی پر عمل کرنا چاہیے۔ رسول خدا پر وہ کچرا پھینکا کرتی تھی یہودی عورت، رسول خدا نے اپنے کردار کا اپنی کردار کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پاس گئے، اس کی عادت کی اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اب وقت ہوا ایک نعت کا، میں چاہتا ہوں کہ شبانہ عباس صاحب آپ ایک نعت کا نذرانہ پیش کریں تاکہ بریک کے بعد ہم گفتگو پہ کنٹینیو کر لیں گے، تاکہ نعت کا کلام، مجھے معذرت چاہتا ہوں، تاکہ یہ طویل موضوع ہے، اس پہ بہت ساری بحث بھی کرنی، بات کرنی۔ نبی میرے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکیتی تھی جس چہرے کو تکیتی تھی اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، اس چہرہ انور کا دیدار کرا جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جس حبیب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، دیدار نبی حاصل، جس حبیب میں ہو جائے دیدار نبی حاصل، عشق کبھی مجھ کو نیند ایسی
सुला जाना है इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना जो रंग के जामे पर रूमी पे चढ़ाया था रूमी पे चढ़ाया था उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना उस रंग की कुछ रंगत मुझे पे भी चढ़ा जाना मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना है इश्क़ नबी मेरे दिल अस्सलाम वालेकुम। नूर रमज़ान में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और ये वक्त आया है सहरी बनाने का। शेफ़ महविश हमारे साथ मौजूद हैं और मैं शेफ़ महविश का थोड़ा थोड़ा हाथ बटा देता हूँ ताकि काम जल्दी हो जाए। आप सब अपने घरों में जितनी हमारी माएँ बहनें बैठी हैं सब इस वक्त सहरी की तैयारी में मसरूफ़ होंगी और बहुत सी ख़वातीन जो हैं सहरी में हमें फ़ॉलो करती हैं और कुछ रेसिपी महविश की लिख लेती हैं और अगले दिन बनाती हैं। महविश की सबसे खुसूसी बात यह है कि ये बहुत जल्दी खाना बनाना सिखाती हैं कि कितनी जल्दी, क्योंकि अक्सर ख़वातीन जो है वो ज़ाहिर है बहुत सारा काम दिन में भी करती हैं, अफ्तारी बनाती हैं, फिर सो के थक कर सहरी में उठना, फिर कभी कम वक्त रह जाता है। तो महविश आज हम बना क्या रहे हैं? मेरे सामने तो चिकन है और आप इसमें मसाला डाल रही हैं। आज बना क्या रही हैं? आज हम बना रहे हैं चिकन जलफ्रेज़ी। अच्छा। और ये बोनलेस चिकन है तकरीबन आधा किलो। सही। और इसमें हमने ऑयल डाला, तकरीबन 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। उसमें नमक, काली मिर्च है, अदरक लहसुन पाउडर है, साथ में हमने 1 कप इसमें केचप डालना है। अच्छा। चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे तरीके से डाल के हमने भून लेना है। सही। भूनने के बाद इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। ग्रेवी बनने के बाद हमने इसके अंदर प्याज चकोर कटा हुआ, टमाटर चकोर कटे हुए, स्प्रिंग अनियन चॉप किया हुआ। चकोर ही काटना लाजमी है, चॉप भी कर सकते हैं? आप चॉप भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बड़ा रखना है। अच्छा। जितनी बोटी का साइज़ है उतना रखना है। अच्छा तकरीबन देखिए बोटी का साइज़ ये है तकरीबन। मैं एक बोटी दिखा देता हूँ। ये इतना साइज़ में आपको टमाटर प्याज तकरीबन रखना है। जूम कीजिएगा प्लीज़। ये साइज़ जी। इसको अच्छे तरीके से कुक करने के बाद सारी वेजिटेबल हमने इसमें ऐड कर देनी है। और इसके साथ हम बना रहे हैं मसाला राइस। अच्छा। हमने चावलों को बॉईल कर लिया है सारा गरम मसाला डालकर। सही। और उसके बाद हमने अच्छा, अंडे इसके पीच निकाल लिया या हाँ जी, पीच निकाल ली, यानी मैं खा सकता हूँ? बिल्कुल आप खा सकते हैं। और इसमें हमने डाले हैं ये अंडे। इस 4 अंडे लिए हैं। इसमें 1 प्याज है, नमक है, काली मिर्च है, गरम मसाला है, कुटी लाल मिर्च है। क्या इसकी शक्ल कैसी है? देखिए शक्ल है। और इसको हमने फ्राई कर लेना है। फ्राई करने के बाद इनको हमने चावलों में ऐड कर देना है। सही। और इसके साथ अब जो हम बना रहे हैं सरदाई। ये पेस्ट है टमाटर का? ये टमाटर का पेस्ट नहीं, ये केचप है, होममेड केचप है। अच्छा। और इसके साथ हम बना रहे हैं सरदाई जो बहुत गर्मी में अच्छा, केचप में फ़र्क होता है टमाटर की पेस्ट में केचप में? केचप के अंदर शुगर ऐड होती है, सॉल्ट शुगर ऐड होता है और वो प्योर होता है। वो प्योर होता है। ठीक है। और इसमें हम लेंगे सरदाई में लो फैट मिल्क लेंगे ऑलमोस्ट 1 लीटर। मेरे लिए आपने बनाया खास? जी बिल्कुल खास आपके लिए बनाया। महविश मेरे लिए भी कोई ना कोई चीज़ रखती है। मैं बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें नहीं खाता सहरी में। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। इसमें हम इलायची लेंगे तकरीबन 2 से 3। उसमें चारों मगज़ लेंगे। ठीक है। शुगर लेंगे 2 टेबल स्पून, किशमिश लेंगे, बादाम लेंगे। इनको अच्छे तरीके और साथ में हम
خشخاش لیں گے. صحیح. ان سب کو ہم نے بھگو لینا ہے. بھگونے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈر میں ڈالنا ہے, اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ کرنا ہے, تھوڑے دودھ میں ڈال کے بلینڈ کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے باقی دودھ ایڈ کرنا ہے اور اس میں آئس ڈال دینی ہے. اور سحری کے لیے یہ بہت اچھی ڈرنک ہے, یہ ٹھنڈی بھی ہوتی ہے اور آپ کو روزہ بھی نہیں لگتا. علامہ اقبال قادری صاحب آپ کے لیے دیکھیں سحری بنا رہے ہیں, دانیال آپ کے لیے, شبانہ آپ کے لیے اور وحدت بھائی آپ سب کے لیے سحری بن رہی ہے. اور آپ نے سحری کر کے جانا ہے, اس لیے یہ ٹرانسمیشن صبح 5 بجے تک جاری رہے گی. بہت سارے کلام ہم نے پڑھنے ہیں. ہاں بڑی جس سے آپ نے پڑھا ہے نا بڑا سریلا, یہ سحری بھی بڑی سریلی بناتے ہیں, تو آپ نے کھا کر جانا ہے. اور کیونکہ جہاں سر کی بات آتی ہے, امجد صابری صاحب کا بھی آج ذکر رہے گا. اور یہ جو ڈش بن رہی ہے جیسے نہاری امجد صابری صاحب کی پسندیدہ تھی, یہ جو ڈش بن رہی ہے یہ بھی امجد بھائی بہت پسند کرتے تھے, اور سحری میں اکثر گھر سے لے کر آتے تھے کھانا اپنے ساتھ. تو امجد صابری صاحب کی اللہ مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, کیونکہ ظاہر ہے شہید ہیں, اور شہید قرآن کی روح سے ہے کہ ایک شہید کبھی مرتا نہیں. اللہ کہتا ہے شہید کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے اور ہماری طرف سے رزق پاتا ہے. اچھا, کچھ آڈینس ہماری مائیں بہنیں جوانوں پہ بھائی سب کچھ فرمائش کرنا چاہ رہے تھے. آپ ایک کام کریں, جو فرمائشیں آپ کی مائک لے کر آئیے گا ذرا. آپ یہ کون فرمائش کرنا چاہ رہے ہیں, میں کوشش کروں گا آپ کی فرمائشیں وقت میں رہتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے پورا کر سکوں. جی آنٹی کچھ کہہ. کاش میں دور پیغمبر میں. ارے واہ واہ واہ, کیا بات ہے, یہ تو میرا بھی دل چاہ رہا تھا حج پڑھنے کا. اور ذرا اس کے لیرکس زیادہ سنائیے گا. جی ضرور, میں کوشش کروں گا. اور کوئی فرمائش؟ جی مائک پاس, بیٹا آئیے مائک پاس کرتے رہیے جہاں جہاں. جی بھر دو جھولی میری اماں. بھر دو جھولی میری اماں. ٹھیک ہے. مولا حسن کی نسبت سے. مولا حسن کی نسبت سے انشاءاللہ ضرور. آگے کوئی؟ جی کلام میاں محمد بخش. اچھا ٹھیک ہے. میں چلا ہوں سے ملاقات. اچھا جی ضرور ضرور. صرف جعفر صاحب کا میں ضرور پیش کروں گا. ادھر جو بھائی بیٹھے ہیں ان کی طرف بھی. مولا میرا بھی گھر ہوئے. مولا میرا بھی گھر ہوئے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو آگے جائیے. سر میرا بادشاہ حسین ہے یہ لازم. اچھا ٹھیک ہے. اچھا جو فرمائشیں آپ نے کی میں کوشش کروں گا وقت میں رہتے ہوئے پوری کروں, ورنہ پھر نیکسٹ بریک میں پڑھ دوں گا, ورنہ پھر کسی مقام پر وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اگر میں پورے کلام نہ پڑھ پاؤں تھوڑا تھوڑا سا پڑھ دوں گا, تاکہ آپ کی فرمائش آپ نے آئے اتنے محبت کے ساتھ. میں شروع کرتا ہوں نعت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن سبحان اللہ ماشاء اللہ بھی اسی طرح جاری رہنا چاہیے, خاموش بیٹھ کے نہیں دیکھنا ہے. صحیح ہے, کیسے ہونا چاہیے سبحان اللہ. ہاں. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. کس کس کی خواہش ہے ذرا ہاتھ اٹھا کر بولیں. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا. بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. اچھا شعر آپ کو یاد ہے نا؟ اب میں نہیں پڑھوں گا, آپ سب میرے ساتھ مل کر ہر شعر پڑھیں گے. ساتھ سرکار کے غزل ماشاءاللہ شامل ہوتا. ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا. ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا. کاش میں دو